بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 36۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور ان کو وہاں سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا، اب یہ دیکھیں کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 4 میں۔ فا، اب یہاں پہ جو فا ہے یہ فا ہے استثنافیہ، یعنی ریزمپشن پارٹیکل ہے کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی کنٹینیو ہے۔ پھر یہ الف کس کو ظاہر کرتا ہے؟ باب افعال کو۔ ذل، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ زال لام لام، تو ذل کیا ہے؟ فعل ماضی۔ ہما یعنی ان دونوں کو، تو پھر ان دونوں کو پھسلا دیا۔ ذل کہتے ہیں بلا قصد کے قدم کا پھسل جانا۔ شیطان نے کوشش صرف نہیں کی بلکہ باب افعال کیا بتاتا ہے؟ وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا، ان کو پھسلا دیا۔ اس نے شیطان نے، اب شیطان کا لفظ جو ہے اس کے 2 روٹ ورڈ بنتے ہیں، ایک شین کوئی نون اور ایک شین یا تا، اور الف لام خاص کے لیے۔ اگر شطن ہو، اگر شین تانون ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہو جانا، اور اگر شاتا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غصے سے سوکھ جانا۔ تو ان دونوں کو اگر ملائیں اور شیطان بنے تو شیطان کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور وہ غصے کی آگ میں جل کے بھن گیا، غصے کی آگ میں سوکھ گیا۔ تو شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ پہلا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، دوسرا غصے کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا تھا نا آدم علیہ السلام کو، اور اتنا غصہ کہ اس کا بی پی جو ہے وہ شوٹ کر گیا، یا اتنا غصہ کہ وہ غصے کی وجہ سے بالکل سوکھ گیا۔ انہا دیکھیں کتنا میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں۔ ان علیحدہ ہوا، ہا علیحدہ ہوا۔ ان سے، ہا وہاں یعنی کہ جنت سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 4 میں۔ فا پھر یعنی کہ پاس، اب یہ الف بھی کس کو پریزنٹ کر رہا ہے؟ باب افعال کو۔ خرجہ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ خیر جیم، ہما دونوں کے لیے آیا، یعنی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، تو یہ بنا باب افعال کا فعل ماضی۔ پھر خرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، تو جب باب افعال ہوا تو شیطان نے ان دونوں کو نکالا۔ مما، اب کیونکہ میم کے اوپر یہ تشدید آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک چھپا ہوا لیٹر ہے، اور وہ کون سا ہے؟ نون۔ تو نون اگر میم کے ساتھ ملے تو بنتا کیا ہے؟ لفظ من سے، ما اس سے۔ کانا میں دیکھیں کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں۔ کانا علیحدہ ہوا اور یہ الف جو ہے وہ پھر دونوں کے لیے آیا ہے، وہ دونوں۔ فی ہی کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں۔ فی میں، ہی اس میں۔ تو یہاں تک آیت کیا بتا رہی ہے کہ شیطان نے صرف آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ دونوں کو جنت سے نکلوایا دیا تھا، پہلے تو پھسلایا اور پھر جنت سے نکلوا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کی ایک ساتھ ہی جنت میں رہے۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سات 130 سال کی تھی۔ ربیع بن انس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 9 یا 10ویں ساتھ میں حضرت آدم علیہ السلام کا اخراج ہوا۔ ان کے ساتھ جنت کی ایک شاخ تھی اور جنت کے درخت کا ایک تاج تھا ان کے سر کے اوپر۔
सदी रहमत अलैह का कौल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में उतरे, आपके साथ हजर अस्वद था। जन्नती दरख्त के पत्ते थे जिन्हें हिंद में फैला दिया गया और इससे खुशबूदार दरख्त पैदा हुए। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हिंद के शहर रहना में उतरे थे। एक रवायत में है मक्का और ताइफ के दरमियान उतरे थे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में और हव्वा जद्दा में उतरी और इब्लीस बसीरा से चंद मील के फासले पर एक जगह में फेंक दिया गया। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफा पर और हजरत हव्वा मरवा पर उतरे। उतरने के वक़्त हाथ घुटनों पर थे, सर झुका हुआ था और इब्लीस उसकी हालत कैसी थी कि वो उंगलियों में उंगलियां डाले आसमान की तरफ नजरें जमाए अकड़ता हुआ उतरा था। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन्हें तमाम सन्नतें सिखा दी थी जब वो जमीन पे उतरे थे। सारा कुछ सिखा दिया था उनको। तो पहले तो शैतान ने उनको फिसलाया, फिर उनको जहाँ पे वो अनहा क्या है, जहाँ पे वो थे यानी जन्नत में जहाँ पे वो थे उधर से उनको खराजा निकलवा दिया। वाह और कुल्ला कितनों में टूटता है? दो में। कुल अलहदा हुआ, नून जबर ना अलहदा हुआ। रूट वर्ड काफ वाव लाम, नून जबर ना हमने कुल कहा और हम कौन है? अल्लाह सुब्हाना ताला। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने लिए जमा की बात करते हैं और जब अल्लाह अपने लिए जमा की बात करे तो इसका मतलब क्या है कि आने वाली आयत का जो हिस्सा है उसके ऊपर एम्फेसाइज हुआ है और वो क्या है? इहबितू। अब इहबितू देखिए कितना में टूटता है? तीन में। अलिफ अलहदा हुआ, हब्बत अलहदा हुआ, वाव जज़म अलिफ अलहदा हुआ। वाव जज़म अलिफ जमा के लिए रूट वर्ड क्या है? हे बे रोए। अलिफ पहले अमर के लिए हुक्म हुआ। हिब्बत का मतलब होता है किसी चीज के कहरन यानी बेइख्तियारी की हालत में नीचे उतर आना। जैसे पत्थर आप ऊपर से फेंके ना, मिसाल के तौर पर ये जमीन है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर हैं आप, ऊपर से आप पत्थर को फेंक रहे हैं तो वो किस तरह नीचे जमीन पे खुद ब खुद नीचे उतर जाएगा, किस तरह बुलंदी से नीचे गिर जाएगा, किस तरह बेख्तियारी की हालत में वो नीचे आ जाएगा। तो आदम और बीवी हव्वा और शैतान कहाँ थे? इधर जन्नत में मजे से। और जब अल्लाह ने कहा उतरो तो वो खुद बेख्तियारी की हालत में जमीन पर उतर आए। बादुकुम कितनों में टूटता है? दो में। बाद अलहदा हुआ और कुम अलहदा हुआ। बाद यानी कि बास, कुम तुम्हारा। रूट वर्ड क्या निकलता है? बे आइन ज़्वाद। यानी बास का मतलब होता है कि कुछ हिस्सा। ली बादन कितनों में टूटता है? दो में। ली अलहदा हुआ, बाद अलहदा हुआ। अदुवन रूट वर्ड क्या निकलता है? आइन दाल वाव, दुश्मन। तो पता क्या चला कि एक तो अल्लाह ने कहा कि उतरो जन्नत से, दूसरा जब उतर रहे हैं तो साथ साथ अल्लाह ये भी बयान कर रहे हैं कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। अब अदू क्या होता है? अदू का मतलब होता है हद से बढ़ना। और हद से कौन बढ़ता है? जब किसी के साथ आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अब जैसे ना ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त क्यों है? क्योंकि मेरा और इसका एक ही लेवल है इंटरेस्ट का, हम दोनों के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बात को समझते हैं, बात को उसी तरह परसीव करते हैं एक ही तरीके से। अब ये मेरा दुश्मन है, क्यों? क्योंकि मेरी और इसकी आपस में कोई हमआहंगी नहीं है, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस वजह से ये मेरा दुश्मन है। अब शैतान क्या है? दुश्मन है। क्यों? क्योंकि मेरी और उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है।
لیکن یہاں پہ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے بعضکم لبعض کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب یہ دیکھیں تم ایک دوسرے کے دشمن کیسے بنتے ہو؟ جیسے مثال کے طور پر انسان، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف کون ہے؟ شیطان. انسان شیطان کا دشمن، شیطان انسان کا دشمن ہے. گویا مطلب اس کا کیا ہوا کہ شیطان کا فوکس اور ہے. شیطان کا فوکس کیا ہے؟ اب یہ جو شیطان ہے، ابلیس جو ہے، وہ تو اب جنت میں نہیں جائے گا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور غصے کی آگ میں جلتا رہتا ہے. تو اس کا فوکس کیا ہے؟ اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ اس کی ڈیسٹینیشن ہے آگ، کیونکہ اس نے تو آگ میں ہی جلنا ہے. ٹھیک ہے. انسان کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جنت، باغات، اللہ کی رضا. یہ انسان کا یا انسان کی منزل ہے. شیطان کی منزل آگ ہے. تو جب دونوں راستے فرق ہیں تو دونوں کے اندر میوچل انڈرسٹینڈنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. اب یہ والا بندہ اس کا دوست ہے کیونکہ ان دونوں نے مل کر جنت میں جانا ہے. اب یہ دونوں شیطان کے دوست نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ شیطان اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ آگ. پر اس کو غصہ ہے بہت زیادہ کہ کیوں اللہ نے مجھے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، نہ کہتا تو یہ پورا بکھیڑا پڑنا ہی نہیں تھا. وہ اپنے غرور میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. اس وجہ سے اس کو غصہ ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی تم دونوں میں ایک انسان اور شیطان کبھی بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی ہے. تمہارا ٹارگٹ جنت ہے، اس کا ٹارگٹ جہنم ہے. دونوں ایک دوسرے کے دوست کیسے بن سکتے ہو؟ کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی. اس کا انٹرسٹ اور ہے، تمہارا انٹرسٹ اور ہے. اس بات کو سمجھو کہ شیطان تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ دشمن ہے تمہارا. یعنی تمہارا اور اس کی ڈیسٹینیشن فرق ہے، منزل فرق ہے، تمہارا اس کا انٹرسٹ فرق ہے. ہم تو جنتی کے لیے بنے نا. ہم ہمارے ماں باپ یعنی کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت سے نکالے گئے. ٹھیک ہے. اس کو آپ یوں سمجھے کہ آپ کے والدین کا گھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے والدین چلے گئے اس دنیا سے تو کون وارث بنا؟ آپ اس گھر کے وارث ہیں. لیکن اگر کوئی اونڈا آتا ہے، کوئی راسکل آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نکلو اس گھر سے، ہم نے اس گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، تو کیا آپ بھاگ دوڑ نہیں کریں گے اپنا گھر واپس لینے کے لیے؟ کیونکہ آپ اس گھر کے وارث ہیں، وہ آپ کے باپ دادا کا گھر ہے. اسی طرح جنت ہم اس کے وارث بنیں گے، وہ ورثہ ہے ہمارا. کیوں؟ آدم علیہ السلام اور حوا ادھر رہ گئے تھے، چاہے ایک ساتھ رہے ہوں لیکن ایک گھڑی رہے ہوں، ادھر رہے، وہاں سے نکالے گئے. تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ جنت. شیطان کا ٹارگٹ کیا؟ جہنم. تو تم دونوں ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی تم دونوں کے ٹارگٹ فرق ہیں، تم دونوں کی ڈیسٹینیشن فرق ہے، تم دونوں کی منزلیں فرق ہے. تمہارے باپ اور ماں کو جنت سے اس نے نکالا تو تمہارے لیے جنت رکھی گئی ہے. لیکن ذرا سوئچ اس میں کیا ہے، اس کو تمہیں آن کرنا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پہ نا، یہ گھر ہے آپ کا، آپ کے ماں باپ کا. ٹھیک ہے. آپ اس کے وارث ہیں. اب کوئی آ کر اس کے اوپر حکومت جماتا ہے، کہتا ہے نکلو یہاں سے، تو کیا اس کو واپس لینے کے لیے آپ کوشش نہیں کریں گے؟ کورٹ میں نہیں جائیں گے آپ؟ کیا ان کے خلاف پرچہ نہیں کاٹ پائیں گے؟ نہیں، ان کے خلاف کیس نہیں کریں گے تو کوشش کریں گے تو یہ گھر آپ کو واپس ملے گا نا. اسی طرح جنت
ہماری انہیریٹنس ہے. کوشش کریں گے تو ہمیں جنت واپس ملے گی. اور کوشش میں اللہ نے کیا بتا دیا؟ عبادت کرو، میرا حکم مانو، میرے احکامات کی پیروی کرو، مجھے خوش کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تم جتنا مجھے خوش کرو گے اتنا تمہارے لیے یہ واپسی کا راستہ آسان ہوگا، اتنا تمہیں تمہاری انہیریٹنس، تمہاری وراثت تمہیں ملے گی. تو یہ سارا جو کھیل ہے عبادتوں کا اور حدود الہی کا، یہ سارا کھیل کیا ہے؟ یہ وہ کوشش ہے جو ہم اللہ کے آگے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے گھر واپس جا سکیں. جیسے ہم اس گھر کو واپس لے سکیں، اس کے لیے ہم کیس لڑتے ہیں، اسی طرح ہم جنت میں واپس جا سکیں اس کے لیے ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اس کے حدود میں رہتے ہیں، اس کی عبادتیں کرتے ہیں. اس وجہ سے اتر تو جاؤ یہاں سے، نیچے تو تم سارے اس زمین پہ جا رہے ہو، اتر رہے ہو بے اختیاری کی حالت میں. بے اختیاری کا مطلب کہ وہاں سے اتر رہے ہو، تم خود بخود واپس نہیں جا سکتے. یہاں زمین پہ تو تم پہنچ گئے ہو، لیکن دیکھو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، کیونکہ تم دونوں کی منزلیں فرق ہے، تم دونوں کی ڈیسٹینیشن فرق ہے. وا اور لا قوم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں. لا علیحدہ ہوا، قوم علیحدہ ہوا. لا لیے، قوم تمہارے. فی میں الارض کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں. الف لام علیحدہ ہوا، ارض علیحدہ ہوا. روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ الف را واد. کسی چیز کا نیچے کا حصہ، فرش، فلور، زمین، اس میں کیا ہے؟ مستقر. اب مستقر میں دیکھیں کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 3 میں. میم علیحدہ ہوا، سین تے علیحدہ ہوا، قرر علیحدہ ہوا. روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ قاف رے رے. قرر کسی جگہ پر جم جانا یا جم کر ٹھہر جانا. میم پیشمو کیا ہے؟ اسم موصول. سین تے کیا ہے؟ باب استفعال. باب استفعال آتا ہے تو مانگنے کی طرف انسان کے اشارہ ہوتا ہے. تو زمین میں تمہارا ٹھہرنا ہے، زمین پر تم نے جم کے رہنا ہے. ابن مسعود کے نزدیک مستقرن سے مراد زمین میں ٹھہرنا ہے، اور ابن عباس کا قول ہے کہ مستقرن سے مراد تو زمین ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں جب یہ سین پہ آ گیا تو قرار ہم نے مانگا، قرار کے اوپر مین پیش مو کہاں موصول کہاں ہوا؟ تو اللہ نے صرف، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف اور صرف زمین میں ایسے پھینک نہیں دیا، بلکہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں پہ تم کو جم کے، جب تک تمہاری موت نہیں آتی وہاں پہ تم کو قرار حاصل کرنا ہے، جم کے ٹھہر جانا ہے. وہاں اور متاعن روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ میم سے عین. متاع، متاع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بڑھنا اور بلند ہونا، اور یہاں پر متاع کیا ہے کہ جو اللہ نے نعمتوں کا دسترخوان اس زمین پر ہمارے لیے رکھ دیا. اگر یہ نعمتوں کا دسترخوان نہ ہوتا تو ہم کس طرح اڑے اڑے پھر رہے ہوتے، کوئی ہمیں قرار نہ ہوتا، کوئی ہم ٹھہر نہ جاتے، جم نہ جاتے، کوئی ہمیں سکون نہ ہوتا. تو اللہ نے یہ نعمتوں کا دسترخوان دے دیا، اور وہ نعمتوں کا دسترخوان متاع یعنی کہ وہ بڑھتا ہے. جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں اب تک یہ دسترخوان کیا ہے؟ ہر کسی کو رزق مل رہا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ دسترخوان نعمتوں کا یہ ختم نہیں ہو رہا. الہین، الہ تک. ہین روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ یہ نون. اب ہین کیا ہے؟ ظرف ہے. ہین اس وقت کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز پہنچے اور حاصل ہو، یعنی کہ مدت، ایک خاص وقت. کیونکہ یہاں پہ یہ
زمانے کو پریزنٹ کر رہے ہیں نا، تو ٹائم ایڈورب ہو گیا، ظرف ہو گیا کہ ایک خاص مدت تک تو زمین میں تو اللہ نے ہمیں پھینک دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر اللہ نے قرار رکھا، اس میں اللہ نے متاع رکھا، یعنی کہ دسترخوان کھول دیا، اس میں اللہ نے نعمتیں رکھ دی، اس میں اللہ نے ہمیں جما دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں نا جو گریویٹیشنل فورس ہے زمین میں، یہ جو دو قسم کے میگنیٹ ہیں، ہمیں کس طرح اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اگر یہ زمین میں یہ دو پولز نہ ہو میگنیٹ کے، تو ہم اسی طرح فضا میں اڑتے پھریں، یوں فلائی کرتے پھریں، ان دو پولز کی، میگنیٹک پولز کی وجہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں زمین کے ساتھ۔ اور پھر دسترخوان ہے، لیکن ایک خاص وقت تک یعنی موت تک ہمیں یہ متاع اور یہ قرار حاصل ہے۔ گویا کہ اس میں بھی دیکھیں مستقر و متاع میں اللہ کی رحمت ہے کہ یوں بس پھینک نہیں دیا، جیسے کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے نا تو آپ اس کو ٹریش میں پھینک دیتے ہیں، بس میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کیا اللہ نے، بلکہ اللہ نے سینتے قرار کے اوپر کام کیا ہے کہ اللہ نے میک شور کیا ہے کہ میرے بندے جا رہے ہیں زمین پر، ان کو سکون، ان کو ٹھہراؤ ہو، اور پھر نعمتوں کا جو دسترخوان ہے۔ تو جب تک موت نہیں آتی ہے ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اور فائدہ کس طرح اٹھانا ہے کہ ان سب چیزوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے۔ ختم مصلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم جنتی تھے، ابلیس کی قید میں دنیا میں آ پڑے، اب سوائے غم اور رنج کے یہاں کیا رکھا ہے؟ یہ قید اسی وقت ٹوٹے گی جب ہم واپس وہاں پہنچیں گے جو ہماری اصل جگہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ دنیا ہماری اصل جگہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے ٹھیک ہے ہمیں قرار دیا، مقام دیا، ہمیں ایک ٹائم دے دیا، یعنی مثال کے طور پر 80 سال تمہارا ہین ہے، ٹھیک ہے، 70 سال تمہارا ہین ہے، 50 سال تمہارا ہین ہے، تو لیکن یہاں پہ جو بات بیان کی جا رہی ہے نا، 80 سال ہو، 60 سال ہو، 70 ہو، 50 ہو، تم نے یہ ادون پہ کتنا کام کیا، کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے، صرف آپ تو اس دنیا میں نہیں آئے، آپ کے ساتھ یہ شیطان بھی آیا ہے جو آپ کا اپنا شیطان ہے، یعنی ابلیس کے کارکن بھی آئے ہیں، یعنی یہ تو نہیں کہ ابلیس اوپر رہ گیا اور ہم لوگ نیچے اتر آئے ہیں۔ ایک وقت تک چاہے وہ 70 سال ہوں، چاہے وہ 80 سال ہوں، چاہے وہ 50 سال ہوں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان چند سالوں میں ایک خاص وقت تک تم نے ایک دوسرے کو دشمن سمجھنا ہے، دوست نہیں سمجھنا۔ تم کبھی شیطان کے دوست، شیطان کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول کر رکھے ہوئے ہیں، شیطان کے لیے بند ہے رحمت کے دروازے۔ اور دوسرا، اللہ چاہتا ہے کہ تم واپس اپنی وراثت میں جاؤ، واپس جنت تمہاری وراثت ہے، تمہارے لیے ہے، تمہاری ہے جنت، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں وہ کورٹ ہاؤس سے گزرنا پڑے گا۔ ہیئرنگ تو ہوگی نا اللہ کے سامنے روز محشر والے دن، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ اللہ کے سامنے کھولا جائے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ ہاں ہم نے شیطان کو اپنا دشمن مانا کہ نہیں مانا، سمجھتے تو ہیں لیکن کیا واقعی میں اس کو ہم نے اپنے سے دور کیا کہ نہیں کیا؟ کیونکہ جہاں تک قرار اور متاع کا تعلق ہے وہ تو سب کے پاس ہے، چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ سب کے پاس ہے، لیکن کیا چیز سب کے پاس نہیں ہے؟ بعضکم لبعض عدو، کہ سارے جو ہیں وہ شیطان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ اگر یہ پوری آیت کیا بتا رہی ہے؟ اگر تم کو جنت میں واپس جانا ہے، جیسے اس گھر وہ جو گنڈے آ گئے ہیں آپ کا گھر آپ سے لینے کے لیے اور انہوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا ہے، اب ساری کوشش کیا ہے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ کورٹ میں چلے گا، اور کیس کے لیے آپ وکیل ہائر کریں گے اور جو بھی ڈاکیومنٹس ہے وہ ہائر کریں گے، اور پھر ایک دن یہ فیصلہ ہوگا، اگر آپ کے ڈاکیومنٹ اسٹرانگ ہوئے تو یہ گھر آپ کو واپس مل جائے گا، کیونکہ
ان غنڈوں نے، ان راسکل نے آپ کو اس گھر سے نکالا. اسی طرح شیطان وہ غنڈا ہے، وہ راسکل ہے جس نے آپ کے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا. اب ایک الہین ایک خاص وقت تک اللہ نے کہا ہے کہ اپنے کیس کو اسٹرانگ کرو. اب ڈاکیومنٹس کلیکٹ کرو. اب ڈاکیومنٹس میں کیا آتی ہے؟ وہ نمازیں آتی ہیں، عبادتیں آتی ہیں، اس کے حدود آتے ہیں. تو جتنا ہم اللہ کی بات مانیں گے اتنا ہم اپنے کیس کو اسٹرانگ کریں گے. اور روز محشر والے دن جب ہمارا نام اعمال اللہ کے سامنے کھلے کر ہم جب اللہ کو فیس کریں گے تو اللہ کہے گا ہاں تمہارا کیس اسٹرانگ ہے، کیونکہ تم نے اپنے کیس کو اسٹرانگ کیا، اپنے ڈاکیومنٹ صحیح کیے ہیں، صحیح طور پہ تم نے. تو تمہارا یہ جو ڈاکیومنٹس اور کیس کو اسٹرانگ کرنا، یعنی تمہاری عبادتیں کرنا، تمہارا نیکیاں کرنا اور اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کی بات کرنا، یہ سارا یہ جو کورٹ ہاؤس ہوگا، یہ جو ہیئرنگ ہوگی، یہ ساری اس بیسس پہ کہ تم واپس اپنے گھر جا سکو اور جو ہے جنت کا. تو گویا کہ اس دنیا میں تھا کیونکہ شیطان نے تمہارے ماں باپ کو پھسلا دیا، وہ تم کو بھی پھسلائے گا. انہوں نے بات مان لی شیطان کی، یعنی کہ جو شیطان نے ان کو دھوکہ دیا تھا اس جال میں وہ پھنس گئے. چلو جو ہوا سو ہوا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ ہم نے واپس اپنے گھر جانا ہے. وہ گھر ہمارا ہے، شیطان کا نہیں ہے. شیطان نے ہمیں نکلوایا، ہم کو واپس جانا ہے. اور اس کا واپسی کا راستہ کیا ہے کہ ہم اس شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، کبھی بھی اس کے جال میں نہ پھنسے، اور یہ سوچیں کہ اس کا انٹرسٹ اور ہمارا انٹرسٹ کبھی ایک نہیں ہو سکتا، اس کی منزل اور ہماری منزل کبھی ایک نہیں ہو سکتی. تو جو الہین یعنی کہ اپنی پوری زندگی میں چاہے 80 ہو، 70 ہو، 50 ہو، 40 ہو، جتنی سال کی بھی زندگی ہے، جس نے اپنا کیس اسٹرانگ کر لیا اور جب روز محشر والے دن ہیئرنگ ہوگی اور جو پریزنٹ کیا، جو اللہ کے سامنے رکھا، جس کا جتنا کیس اسٹرانگ ہوگا اتنا اس کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا.